بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج کی جو ہمارا سبق ہے، آج کی جو ہماری کلاس ہے، وہ ہے قلقلہ کے حوالے سے۔ قلقلہ کا اصول کیا ہے، کن لیٹرز کے اوپر اس کو لاگو کیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کس طریقے سے کی جاتی ہے، آج مکمل ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی توجہ چاہیے تاکہ آپ آسان اور اچھے انداز میں اس اصول کو سیکھ سکیں۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کا سبق شروع کیا ہوا ہے آیت نمبر 1 سے، تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا بہت سے مقامات پر قلقلہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ اس قاعدے کو ہم تفصیل سے مکمل کریں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں یاد رکھیے کہ جو قلقلہ ہے وہ ہے کیا، اس اصول کا مطلب کیا ہے۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چند ایک الفاظ کو قرآن پاک کے اگر ان پر جزم کی علامت آ جائے تو آپ نے ان الفاظ کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جنبش کے ساتھ، تھوڑا سا آپ نے ان کو ہلا کر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ حروف جو ہیں وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ ان 5 حروف کو اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو یہ مجموعہ بہت ہی کام آتا ہے، قطب جدن۔ یہ 5 حروف یاد رکھیے، ہم نے اوپر ڈیٹیل میں اور ڈیفینیشن میں کیا دیکھا کہ جزم کی علامت کے ساتھ جب یہ 5 حروف آ جائیں تو اب قاف اگر آ گیا ہے اوپر جزم کی علامت ہے، طا آ گئی ہے اوپر جزم کی علامت ہے، اسی طریقے سے با، جیم اور دال جزم کی علامت کے ساتھ جب آ جائیں گے تو آپ نے وہاں پر قلقلہ کے اصول کو فالو کرنا ہے، یعنی ان لیٹرز کو آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ تو آئیے مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے قاف لیٹر کی جو ہے وہ مثال دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں۔ اس آیت میں دیکھیے تو انفقتم، اس ورڈ میں قاف کے اوپر جزم کی علامت موجود ہے۔ ما انفقتم، فقتم، اب یہاں پہ دیکھیں تو قاف جو ہے وہ تھوڑی سی ہلا کر پڑھی جا رہی ہے۔ قاف کے اوپر چونکہ جزم کی علامت ہے اس لیے اس کی آواز کو جاری رہنے کی طرف مائل رکھا جا رہا ہے۔ انفقتم، آگے دیکھیے تو اقربین میں بھی قاف کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو اس کو پورا پڑھ کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ قاف کے اوپر جزم کی علامت آ گئی، اس قاف کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جا رہا ہے، والاقربین، یہ جو ہلا کر پڑھنا ہے، اق کی جو آواز ہے اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں طا کی مثال کی جانب۔ طا کی جو مثال ہے وہ ہمیں سورۃ القریش میں ملتی ہے آیت نمبر 4 میں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ الذی اطعمہم، یہ جو طا کے اوپر تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جا رہا ہے اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو طا کی مثال مل گئی، طا کی مثال مل گئی ہے اور طا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو اچھے طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بہت سی اور مثالیں ہیں جو آپ کو طا کے اوپر جزم کی علامت کے ساتھ ملیں گی، تو ان کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ الذی اطعمہم، آگے دیکھیے تو با کی مثال کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہمیں سورۃ القاریعہ میں ملے گی آیت نمبر 4 میں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس میں دیکھیے تو با کے اوپر جزم کی علامت آپ دیکھ رہے ہوں گے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا اس کے اوپر جزم کی علامت بھی آ گئی ہے، تو اسی لیے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جا رہا ہے،
मबसूस। अब इसकी आवाज़ को थोड़ा रोक के नहीं पढ़ना आपने, कल फराशिल मबसूस ऐसा पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि कैसे पढ़ना है, मबसूस मबसूस। थोड़ी सी आवाज़ को हिलाकर पढ़ा जा रहा है। आगे देखें तो जीम की मिसाल की जानिब चलते हैं, जो कि सूरत 3 की आयत नंबर 6 में है। वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। यहाँ पे देखें तो जीम के ऊपर जज़्म की अलामत है, फलहुम अज्रुन अज्रुन। ये जो जीम को पढ़ा जा रहा है थोड़ा सा हिलाकर, इसी को कलकला कहा जाता है। जीम के ऊपर जज़्म की अलामत है, जीम हरूफ कलकला में से है, इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ को हिलाकर पढ़ा जा रहा है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको जीम की मिसाल के साथ भी। आगे चलते हैं तो दाल की मिसाल आपको सूरह अलक़ की आयत नंबर 17 और 18 में मिलेगी। आइए इसको देखते हैं। फलयदउ नादियह सनदउ ज़बानियह। इसको देखिए तो दाल, दोनों आयात में दाल के ऊपर जज़म की अलामत आपको नज़र आ रही होगी। दाल हमने देखा कि क़ुतुबुज्जद्दिन 5 हरूफ में से है कलकला के, तो इसलिए यहाँ पर दाल को थोड़ा सा हिला कर पढ़ा जा रहा है। सनदउ ज़बानियह सनद सनद, ये जो आवाज़ है इसको कलकला कहा जाता है, जो दाल पर आ रही है। याद रखिए कि इन्हीं 5 हरूफ पर कलकला किया जाता है, इसके अलावा किसी और लेटर पर कलकला का कायदा फ़ॉलो करना दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा शर्त क्या है कि जज़्म की अलामत इन 5 हरूफ में से किसी एक पर, जिस पर आप कलकला कर रहे हैं, जज़्म की अलामत मौजूद होनी चाहिए, तभी कलकला होगा। इसके अलावा बहुत ही अहम और ख़ास बात वो ये है कि जैसे हमने वक़फ़ के क़वाइद में देखा था कि अगर आपकी आवाज़ रुक रही है, सांस आपका टूट रहा है, आप वहाँ पे किसी भी लफ्ज़ पर, किसी भी हरकत पर वक़फ़ करना चाह रहे हैं, तो अगर वो लफ्ज़ हरूफ़ कलकला में से है तो आपने वहाँ पर इसी तरीक़े से कलकला का कायदा फ़ॉलो करना है, उस पर जज़्म की अलामत लगाकर। यानी हमने जो वक़फ़ के क़वाइद देखे थे कि अगर आपको किसी भी हरकत पर अचानक रुकना पड़ जाए, आपकी आवाज़ टूट जाए, सांस टूट जाए, तो किस तरीक़े से वक़फ़ होगा, कि अगर उन उसूलों में से किसी हरकत पर आपने जज़्म लगानी है, तो जज़्म की सूरत में अगर वो लफ्ज़ जो है, वो लेटर जो है वो हरूफ़ कलकला में से है, तो उसको भी इसी तरीक़े से हिला कर पढ़ा जाएगा। उम्मीद है अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।